ایران کا اس وقت پلڑا بھاری ہے۔ ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن سے کہ وہ دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، اور انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے، بہت تباہی مچی ہے۔ امریکی جو ہے وہ اسلحہ خانہ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے، اکنومی ان کی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اسرائیل کو تو اتنی مار پڑی ہے، اتنی مار پڑی ہے، بلکہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو صاحب زخمی ہیں۔ 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، ایک ہیلی کاپٹر ایک C-130 کے اوپر لینڈ کر گیا، ابراہم لنکن کے اوپر 4 کروز میزائل ایران نے داغے، اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے اور ان کی جان نکل گئی۔ ابراہم لنکن جو ہے وہ جا کر کے اس وقت انڈر ریپیئر ہے۔ تاریخی نام رکھے ہیں آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور ایرو، یہ سب کے سب اندھے ہو چکے ہیں۔ تینوں F-15 کو انہوں نے کھڑکا کے رکھ دیا، جس کے اوپر کہ ان کی آنکھیں کھلی، امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی بھی۔ اسرائیل کا بھرکس نکال دیا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ وینزویلا وغیرہ کے اوپر ہاتھ صاف کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ترنے والا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ بھارت نے اپنی کشتیاں جلا دی، مودی صاحب نے اپنے پتے جو ہے وہ تاش کی طرح کھول کے رکھ دیے ہیں کہ آپ ایک طرف ٹرمپ کی بوٹس چاٹ رہے ہیں، دوسری طرف نیتنیاہو کو آپ نے جفی ڈال دی۔ بھارت جو ہے اس وقت جو اس میں وہاں پہ حکومت ہے وہ ہندوتوا کی پرچار کر رہی ہے، جو کہ جھوٹ، مکاری اور چانکیائی چالوں کے اوپر مبنی ہے۔ جے شنکر نے کیا بیان دیا ہے؟ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم دلال نہیں ہیں۔ بیوقوف آدمی، آپ منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے۔ سرنڈر تو ظاہر نہیں کریں گے، ان کو فیس سیونگ چاہیے۔ پاکستان کا بھی انہوں نے سہارا اس لیے لیا ہے کہ وہ جنگ کسی طرح ختم کرائے، کیونکہ ان کو اور کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ شیر دہاڑ کر کے اپنی داستان لکھے گا، اور یہ داستان اس طرح لکھی جائے گی کہ نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، جس میں جو ہے لیڈنگ جو رول ہے وہ چین اور روس کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ جاری ہے، لیکن یہ جنگ ایک نئی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن SM حالی۔ ویلکم کرتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ سب سے پہلے تو میں اس پہلو کا ذکر کروں گا جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ یہ سر مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ تو کیا واقعی امریکہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے ایکچولی امریکہ اس وقت؟ مذاکرات پر کیوں آ رہا ہے؟ آپ کے ایک سوال میں کئی سوال پنہا ہیں، میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں، اور مختصراً تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے۔ ویتنام میں یہ کر چکا تھا، افغانستان میں یہ کر چکا تھا، عراق میں کر چکا تھا، تینوں سے اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور پھر چھوٹی موٹی ریاستوں، آسان ہدف مثلا وینزویلا وغیرہ کے اوپر ہاتھ صاف کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ترنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں شکر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہم سب کی بقا ہے کہ امریکہ نے، کیونکہ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ایران ایک بہانہ ہے اور اصل ہدف پاکستان وہ نشانہ ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ نہ صرف ایگزاسٹ ہو رہا ہے بلکہ وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے، اسے راہ فرار نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اس نے نیتنیاہو کی باتوں میں آ کر کے جو بلنڈر کر ڈالا اور ایران کے اوپر حملہ کیا، تو اس نے جو ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے۔ ہماری ایرانی قوم، میں بہت فخر سے میرا سر بلند ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، اور پوری قوم کا اور تمام امت اسلام کا، حالانکہ ہم اس وقت منتشر ہیں، کہ ایرانیوں نے جس طرح ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے۔ اور ہم باتیں کرتے ہیں سورہ الفیل کی، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب غزہ میں معصوم جانیں جا رہی تھیں، جس طرح کا ظلم و ستم جاری تھا، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، تو ہم دعا کر رہے تھے کہ تیرن ابابیل آئے۔ تو یہ تیرن ابابیل آ گئی ہے، یہ تیرن ابابیل مختلف صورتوں میں آئی ہے، اور اس میں میں داد دیتا ہوں ایرانی قوم کی، جس طرح سے اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے، اسرائیل کا بھرکس نکال دیا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، لیکن اب بات یہی ہو گئی ہے کہ مذاکرات کے میز پہ آئیں، اور مذاکرات کی میز کے اوپر بھی ڈٹ کر کے آئیں، تبھی بات ہوگی آگے۔
اچھا سر، امریکہ کے ساتھ مذاکرات یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مفید بھی ثابت ہوں گے؟ کیونکہ ایران تو پہلے بھی 2 مرتبہ مذاکرات کر چکا ہے، اور امریکہ نے پہلے بھی یہی کیا تھا، پہلے بھی مذاکرات کی آڑ میں ایران پر حملہ کر دیا گیا جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی۔ دیکھیے، تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹانے پڑیں گے۔ ہوں ایک ہمارے بزرگ تھے، اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کبھی بھی دوست نہیں تھے۔ ان کا نام تھا ہینری کسنجر۔ ان کی ہوں کتاب ہے دا وائٹ ہاؤس ایئرز، جس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح مذاکرات ویتنام کے ساتھ ہو رہے تھے، اور ویتنام نے بھی ناک میں نکیل ڈال دی تھی امریکہ کے، اور ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ لیکن جب مذاکرات کی میز پہ آئے تو کبھی کوما کے اوپر اٹک جاتے تھے، کبھی فل سٹاپ کے اوپر اٹک جاتے تھے، اور یہ کافی عرصے تک یہ مذاکرات چلے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات فیل ہو جائیں گے، اور ابھی بھی یہی ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، تاریخ کے صفحات کو پلٹا کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ سبق لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مذاکرات ہم نے کیسے آگے لے جانے، اور کس طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے، اور انشاءاللہ 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 فتح و نصرت جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی کوئی گارنٹی بھی دے گا، مطلب کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے جو امریکہ کی گارنٹی دے، ماضی کے جو مذاکرات تھے ان کو دیکھ کر۔ تو امریکہ کی گارنٹی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، کیونکہ امریکہ اب پوچھ کر حملہ نہیں کرتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں بڑے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس شخص پر تو اب ان کے اپنے اتحادی تک یقین نہیں کر رہے۔ تو امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ چائنا ہی دے سکتا ہے یا پھر رشیا دے سکتا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے چائنا، رشیا یا نارتھ کوریا ان میں سے کوئی امریکہ کی گارنٹی دے گا؟ دیکھیں، سوالوں کا تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا بیٹا۔ ہوں گارنٹی تو اللہ ہی دے سکتا ہے، لیکن جو دو بڑی طاقتیں ہیں اور جو اس وقت پس پشت کام کر رہی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، کیونکہ وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، جن کا نام ہے روس اور چین۔ وہ ہوں دونوں اگر ہمارا ساتھ دیں گے، اور میرا اندازہ یہ ہے، میں پریوی نہیں ہوں کہ کہاں تک ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں اور وہی گارنٹی دیں گے، کیونکہ امریکہ کو پتہ لگ گیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بڑی لومڑیوں والی روبا ہی کی چال وہ چلتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ یہی کرے گا، کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ایک نہج پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ ایران ہر چیز ماننے پہ تیار تھا، لیکن اس نے حملہ کر دیا اس سے قبل۔ تو ابھی بھی وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن دو باتیں ہوئی ہیں۔ پہلی جی جی بات تو یہ کہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ترنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی وہ عزم ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، اور اللہ پہ یقین ہے جس سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو امریکہ اگلے 10 سال تک کے لیے جو ہے نا، اس کی جو وار میکنگ کیپیسٹی تھی، جو اس کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے، وہ تہس نہس ہو گئے ہیں، اور آگے اس کو مزید بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں ریئر ارتھ منرلز ہیں، جس میں پرماننٹ میگنیٹس ہیں، جن کے اوپر اجارہ داری کس کی ہے؟ 90% کے اوپر منوپلی چین کی ہے۔ وہ چین 31 کو آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو کینسل کر دیا۔ اب شاید مئی میں ان کی ملاقات ہوگی چینیوں سے۔ وہ ان کی منتیں یہی کریں گے کہ ہمیں یہ چیزیں دو تاکہ ہم مزید اسلحہ تیار کر سکیں، لیکن چین نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، اور چین بھی جانتا ہے کہ خطے کا امن کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے، اس کی گارنٹی جو ہے وہ اسی صورت میں آئے گی کہ اس کے ناک میں نکیل ڈالی جائے، گھمائی جائے، اور بتایا جائے کہ آئندہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر آپ کا کیا انجام ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا سر، اس جنگ کے بعد یہ جس طریقے کی سچویشن ابھی آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ورلڈ آرڈر بھی تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں، ورلڈ آرڈر تو میرے اندازے سے آلریڈی اس کی جو بنیادیں ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں۔ ہوں کتنے دن لگیں گے، کتنے سال لگیں گے، یہ آپ کو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ تقریباً اب طے ہے، کیونکہ امریکہ اب نہ صرف کہ واحد سپر پاور نہیں رہا، امریکہ کے اوپر جو ڈر تھا، امریکہ کا جو خوف تھا، وہ ہوں ختم ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اور میں ایک پرانا محاورہ دہرا رہا ہوں تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے، کہ شکاریوں نے تو اپنی داستانیں بہت کہہ لی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ شیر دہاڑ کر کے اپنی داستان لکھے گا، اور یہ داستان اس طرح لکھی جائے گی کہ نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، جس میں
جو ہے لیڈنگ جو رول ہے وہ چین اور روس کا ہوگا، لیکن چین اور روس اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہہ رہے ہیں، وہ پارٹنرز کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر، ترقی کے اوپر ہوگا، جس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا رول ہے، جس میں ترکی بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اسلامی امہ ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ اللہ کرے کہ ان کو نیک ہدایت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اچھا سر، میں پاکستان کے رول کو ہی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کا رول آپ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور اس سے مستقبل میں کیا آؤٹ کمز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت جو ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل رول بھی ہے، اور یہ عزت اور فخر کا بھی مقام ہے کہ یہ دستار ہمارے سر باندھی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ کریڈٹ لینے کا وقت نہیں ہے، یہاں پہ جنگ ختم کرانے کا اور پائیدار امن لانے کا وقت ہے۔ اور اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو جغرافیائی پوزیشن دی ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے معرکہ حق میں اپنا جو ہے لوہا منوا لیا ہے، تو دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ڈرتے نہیں ہیں، ہم کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، اور ہم میں عزم ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے اوپر اعتماد ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کا، اور ٹرمپ صاحب کو بھی چاہے وقتی طور پر، لیکن ان کو بھی امید یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ہی ان کو آگے لے کے چلے گا۔ اس میں ترکی کی بھی ثالثی شامل ہے، اور ترکی کی ثالثی اور ایجپٹ کی ثالثی بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ان کے آلریڈی ڈپلومیٹک تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ آپ مت بھولیے گا کہ اس میں ایک تیسرا فریق اسرائیل بھی ہے جو کہ اس میں گند گھول سکتا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو نہ اس نے ریکگنائز کیا ہے، نہ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، نہ ہم چاہیں گے کہ اسرائیلی جو ہے وہ یہاں آ کر کے مذاکرات میں شامل ہوں، لیکن ترکی اور ایجپٹ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے اسرائیل کے رول کو بتایا، تو اسرائیل اور بھارت وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا، پہلے بھی مذاکرات تو بیک اینڈ پر یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ ہو سکتے ہیں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا، تو اس طریقے سے کوئی مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے فرام اسرائیل یا پھر بھارت ان مذاکرات کی آڑ میں یا مذاکرات کے بیچ میں، تاکہ اس جنگ کو مزید پرولونگ کیا جا سکے؟ دیکھو بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت ڈیپ سوال ہے، اس لیے کہ بھارت جو ہے اس وقت جو اس میں وہاں پہ حکومت ہے وہ ہندوتوا کی پرچار کر رہی ہے، جو کہ جھوٹ، مکاری اور چانکیائی چالوں کے اوپر مبنی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح مکار ہے، اور وہ چاہے گا کہ ایران جو ہے اس کا ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو جائے، ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے، لیکن اس سے پہلے بھارت نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ مودی صاحب نے جو 28 فروری کو حملہ ہوا ہے اس سے 2 دن قبل جا کر کے نیتن یاہو کو جپھی ڈالی، جس سے ان کے اپنے ہم وطن ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ہم تو نان الائنڈ تھے، اور آپ نے جا کر کے اپنے پتے جو ہے وہ تاش کی طرح کھول کے رکھ دیے ہیں کہ آپ ایک طرف ٹرمپ کی بوٹس چاٹ رہے ہیں، دوسری طرف نیتن یاہو کو آپ نے جپھی ڈال دی، تو اس لیے دونوں کی کریڈیبلٹی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے، دونوں کے دونوں بہت زیادہ مکار ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فلمیں آ رہی ہیں بھارت کی طرف سے وہ بھی اتنی خطرناک ہیں، وہ پاکستان، لیکن ایک بات ہوئی ہے، بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ جیسے نوجوانوں کے، اور جو نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، مجھے ان سے امید ہے کہ وہ دشمن کے جو مکالمہ ہے، دشمن کا جو نیریٹو ہے، اس سے وہ انفلوئنس نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی جو ہے باتیں آگے لے کے چلیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جے شنکر نے کیا بیان دیا ہے، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اس میں ثالثی میں آئے، تو ان کے الفاظ ہیں کہ ہم دلال نہیں ہیں۔ بیوقوف آدمی، آپ منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے تو کیا چلے ہمیں گالیاں آپ دیتے رہتے ہیں، تو کیا ترکی اور چین اور مصر کیا وہ بھی دلال ہیں صرف اس لیے کہ ان کے لیے انگور کھٹے ہیں؟ تو وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان سخرو ہو، وہ شراتیں کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اللہ ہمیں متحد رکھے، اللہ ہمیں طاقت دے، اور اللہ کے وعدے پہ ہمارا یقین قائم رہے۔ بے شک۔ اچھا سر، میں جنگی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا، تھوڑے سے سوالات اس حوالے سے بھی ہیں۔ اب 18 جہاز گرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں امریکی طیارے بھی شامل تھے۔ ایران کی ایئر فورس کو سر اگر دیکھا جائے، سروڈ ان ایئر فورس فرام لانگ ٹائم، پاکستانی ایئر فورس کو آپ نے دیکھا ہوا، بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، آپ کی بڑی گہری نظر ہے،
تو ایران کی ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کہا جاتا تھا اس لیول کی نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ویک تھی ایز کمپیئر ٹو یو ایس، ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. اس کے باوجود یہ طیارے سر کیسے گر رہے ہیں؟ جو میں نے شروع میں لفظ کہا تھا کہ یہ تیرن ابابیل ہے، لیکن چونکہ ہم بات ٹیکنیکل کر رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے ایز اے ایئر فورس ویٹرن یہ سوال پوچھا ہے، تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں کہ ظاہر ہے اللہ کی مدد تو ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کیوں ہماری مدد کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایرانی ایئر فورس جو ہے وہ بیچاری، اس کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر پہلے کے جو جہاز تھے مثلا فینٹمز اور F4 اور امریکی ساخت کے جو شاہ کے زمانے میں آئے تھے، اس کے بعد سے کچھ انہوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ سب کے سب تقریباً ناکارہ ہو گئے تھے. اسرائیل نے اور امریکہ نے بمباری کر کے تہس نہس نکال دیا ہے، لیکن اس کا توڑ جو ہے، اور یہاں میں داد دیتا ہوں ہمارے چینی بھائیوں کی، ہمارے روسی بھائیوں کی، اور لیکن سب سے بڑھ کر ایرانی عالم کی. اگر آپ ہسٹری کے اوراق پلٹیں کہ جتنے سائنٹسٹ تھے دنیا میں، جتنے سائنٹسٹ تھے وہ کہاں سے نکلے تھے؟ وہ اسی خطے سے نکلے تھے جو کہ آج ایران ہے، پہلے پرشیا تھا، اور اس وقت اس سے پہلے بغداد اور دمشق جو ہے، جو کہ ایرانی مطلب یہ کہ اس خطے کے اور اسلامی حکومت کا حصہ تھے، یہ سب وہ لوگ تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن سے کہ ہم وہ دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، اور انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے. میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بندش ہے، وہ کھل کر کے باتیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو جس طرح کے انہوں نے طیارے گرائے ہیں، جس طرح کے انہوں نے ریڈار کھڑکا دیے ہیں، جس طرح کے انہوں نے ان کے انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، ان کی یعنی کہ ہمت افزائی کے لیے، کہ اس میں اب یہ وار جو ہے بیٹا، یہ 20th سینچری کی وار لڑ رہے تھے امریکہ اور اسرائیل. ایران اپنے دوستوں کی مدد سے 21st سینچری کی وار لڑ رہا ہے، جس کا کہ ایک ٹریلر ہم نے پچھلے سال مارکہ حق میں دکھا دیا تھا بھارت کو، جس کی وجہ سے آج وہ مانتا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے قدموں میں گر گیا تھا کہ ہمیں بچا لو، اور اس وقت جو ہے وہ ایران کی جو مدد ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. اور ایران نے اس قسم کے جو ہیں ملٹائی ڈومین اسٹریٹجی اختیار کر لی ہے، جس میں کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر، AI کے اوپر ان کا انحصار ہے، جن کی مدد سے وہ ایگزیکٹ نشانوں پہ پہنچ رہے ہیں، اور طیاروں کو تو چھوڑ ان کی آنکھوں کو تباہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ریڈارز کو اور ان کے انسٹالیشنز کو. ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ایران کے پاس ہے، یہ کون کون سی ایئر ڈیفنس سسٹمز ہے؟ اگر آپ ہمیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور مقامی طور پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کچھ تیار کیے ہیں جن سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالکل بیٹا، ایگزیکٹ میں اس لیے بھی نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ دشمن جو ہے وہ بھی سن رہا ہوگا آپ کی باتیں، اور وہ اس سے اشارہ لے گا. اور بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت حاضر سروس نہیں ہوں. میں اندازہ لگا سکتا ہوں اپنی سٹڈی سے، اور یہ کہ جو پچھلے سال جو ہم نے کیا، اور جو میرے کچھ چند ایک دوست مجھے بتا رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں، کیونکہ ایرانی ریڈار بھی انہوں نے تباہ کر دیے، لیکن اب وہ انحصار کر رہے ہیں AI کے اوپر اور ملٹائی ڈومین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ان کو اندھا بھی کر رہے ہیں اور ان کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلے دن جو 3 امریکی F-15 طیارے کویت نے مار گرائے، وہ کیسے مار گرائے؟ وہ اس کو کسی میزائل نے نہیں مارا. بعد میں خود امریکیوں نے کہا کہ یہ فرینڈلی فائر تھا. بالکل درست کہہ رہے ہیں، فرینڈلی فائر تھا، لیکن فرینڈلی فائر 1 چھوڑ 3 کا کیسے ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ ہر طیارے میں ایک سسٹم لگا ہوتا ہے، IFF آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ فرام فو، جو کہ اپنا کمرشل جہازوں پہ بھی لگا ہوتا ہے. جب آپ فلائی کر رہے ہوتے تو ریڈار کے اوپر وہ آ جاتا ہے کہ یہ جو طیارہ آ رہا ہے یہ دوست ہے یا دشمن ہے. ایرانیوں نے اس کو تبدیل اس طرح سے کیا کہ کویتی ایئر ڈیفنس نے دیکھا کہ یہ تو دوست نہیں دشمن ہے، اور اپنے ہی مطلب کہ امریکی ان کے حلیف کے تینوں F-15 کو انہوں نے کھڑکا کے رکھ دیا، جس کے اوپر کہ ان کی آنکھیں کھلی امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی بھی. تو مطلب یہ میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. مطلب سر اتنے ایڈوانس سسٹمز ایران کے پاس موجود ہیں کہ دشمن کے طیارے تک کو وہ ہیک کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو سر یہ جتنے بھی یہ طیارے گر رہے ہیں، ان کو کیا ایران کی وار ٹرافیز کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پھر؟ بیٹا ابھی تو وقت وار ٹرافیز کا نہیں ہے، ابھی وقت بقا کا ہے، ابھی وقت سروائیول کا ہے. کیونکہ دیکھیں پوری لیڈرشپ جو ہے ان کی
انہوں نے شہید کر دی. ایک سے ایک لیڈر جو ہے وہ شہید تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کی جو ہے ان کا عزم، ان کی پلاننگ وہ یہ ہے کہ لیڈر ایک نہیں ہوتا ہے، لیڈر پوری قوم ہے، اور انشاءاللہ اس کو یہ شکست نہیں دے سکیں گے. یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کا عزم ہے، اور یہیں پہ اللہ کی جو ہے مدد ہے. اسرائیل اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو لے کے بڑا کانفیڈنٹ تھا. نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی کانفیڈنٹ تھا، اور وہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو بھی ایران نے پینیٹریٹ کر دیا. تو سر وہ ایران کے میزائلز اور ڈرونز کیسے پینیٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا سمپل ہے، مطلب یہ کہ بہت زوم تھا ان کو، بہت ناز تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ امپینیٹریبل ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بے وقوف بنایا. معاف کیجیے گا میں لفظ بے وقوف بنا رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں جو اسلامی امہ ہے. کیونکہ میں ایئر اینڈ نیول اتاشے تھا سعودی عرب میں 1991 میں، جب گلف وار ہوئی، اور اس کے بعد سے انہوں نے ان کو باور کرایا تھا کہ تمہیں خطرہ ہے عراق سے، اور اس کے بعد اب ان کو باور کرا رہے تھے کہ تمہیں خطرہ ہے ایران سے. تو انہوں نے ہر طرح کے ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے تھے، اور اس سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے اسرائیل کو لگا کے دیے تھے، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. اور ان کا خیال تھا کہ چڑیا بھی جو ہے نا اس میں پر نہیں مار سکتی. لیکن اس کا بڑا سمپل حل انہوں نے نکالا. اور اب میں بار بار تیرن ابابیل کی طرف آتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے عقل مند کے لیے جو کہ سمجھ لے. اور ہوا یہی کہ جو میزائلز جاتے ہیں ان کے اوپر کلسٹر بوم نصب ہوتے ہیں، اور وہ کلسٹر بوم جو ہے وہ خاص ہائٹ کے طور پہ کے اوپر جا کر کے ریلیز ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بوملٹس ہوتے ہیں، اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے. اور یہی وہ تیرن ابابیل ہے، وہ کلسٹر بمز ان میں سے 2-3 بھی جا کر کے پھٹتے ہیں تو وہ ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ وہ نہ صرف وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ان کا یہ خوبصورت سسٹم جس کے انہوں نے اپنے بڑے تاریخی نام رکھے ہیں، آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور ایرو، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں. اچھا سر، یہ ایران جو سچوریشن اٹیک کر رہا ہے، کیا یہ بھی ان کی ایک کامیاب حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے یہ دشمن ان کو روک نہیں پا رہا؟ بالکل کامیاب حکمت عملی ہے، اور اس کا توڑ نہ اسرائیلی نہ امریکی ابھی تک پا سکے. وہ بعد میں سوچیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، بیٹھیں گے، کیونکہ ہیں تو وہ مکار، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ ترقی ہو. لیکن اس وقت جو ہے فی الوقت ایرانیوں کی یہ حکمت عملی کام آئی ہے. اور دوسری جو چیز ہے انہوں نے جو ڈیولپ کی ہے اور جس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کر دیا اور جس کا یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں. ہائپر سونک کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تیزی سے وہ پرواز کر سکتا ہے. تو ایسے میزائل کا توڑ ان کے پاس تھا ہی نہیں. اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل 20th سینچری کی وار لڑ رہے تھے، ایران جو ہے وہ 21st سینچری کی وار لڑ رہا ہے. تو کامیابی کس کی ہوگی؟ وہ جس کے ساتھ اللہ اور ٹیکنالوجی ہے، یا وہ جو کہ صرف اپنی طاقت اور گھمنڈ کے اوپر تھے؟ آبویسلی جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ٹیکنالوجی ہے، جو کہ اس جنگ کے لیے کافی عرصے سے تیاری کر رہے تھے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے بڑے غرور سے، بڑے متکبرانہ انداز میں بلکہ اپنے بحری بیڑے بھی بھیجے تھے، لیکن ابھی وہ بحری بیڑے بھی نظر نہیں آ رہے ایران کے قریب قریب. اس لیے کہ وہ چھپا رہے ہیں. ابراہم لنکن جو ہے وہ ان کی شان تھا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر گروپ ہوتا ہے وہ بڑی زبردست چیز ہوتا ہے، اس کے اوپر 70 80 90 100 تک جہاز ہوتے ہیں. اس کی اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ڈسٹرائرز ہوتے ہیں، ہر طرح کے ریڈارز ہوتے ہیں، ڈرونز ہوتے ہیں، میزائلز ہوتی ہیں. لیکن اتنا ہی وہ ٹارگٹ ہوتا ہے. آپ صرف تھوڑا سا چند مہینے پیچھے چلے جائیں، بھارت اپنا INS وکرنت جس کے اوپر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، جب اس نے آپریشن سندور لانچ کیا اور وکرنت باہر نکلا، ہم نے ذرا سی آنکھ دکھائی تو وکرنت جو ہے وہ دبک کر کے جا کر کے ممبئی میں چھپ گیا تھا. آخر کیوں ہوا تھا؟ اور ابھی بھی ہوا کہ ابراہم لنکن کے اوپر 4 کروز میزائل ایران نے داغے، اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے اور ان کی جان نکل گئی. کیونکہ جب آپ کی شان، جس کے اوپر آپ کو اتنا غرور تھا، جس طرح کے ابراہا کو اپنے ہاتھی کے اوپر تھا، تو اس طرح ابراہم لنکن جو ہے وہ جا کر کے اس وقت انڈر ریپیئر ہے. اور باقی وہ شیخیاں تو روز بگھار رہے ہیں، جھوٹ روز بول رہے ہیں، لیکن حقیقت ان کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، اور انشاءاللہ ہماری قوم کو بھی معلوم ہوگی کہ ہم نے دشمن کا غرور توڑ دیا ہے.
بے شک بالکل سر ایسا ہی ہے. سر ایران کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایران کے پاس اتنے میزائلز نہیں ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں سجیل میزائلز، عماد میزائلز، خرم شہر میزائلز، خیبر شکن میزائلز اور مختلف میزائلز وہ نئے نئے جو ہے وہ نیا سٹاک نکل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو جو دشمن ہے اسرائیل اور امریکہ، ان کے انٹرسیپٹر میزائلز ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں مطلب کہ مجھے حیرانی ہے ایکچولی، کیونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اور میں نے امریکہ میں تعلیم بھی حاصل کی ہے. اپنے ایئر فورس کے دنوں میں وہاں ایکسرسائزز پہ بھی گیا ہوں، اور امریکہ میں ہی میں نے بہت سارے مطلب چیزیں اسٹڈی کی ہیں الحمدللہ. جب وہاں سے F-16s آئے اور چیزیں آئیں تو اس میں میں شامل رہا ہوں. ان کی ٹیکنالوجی سے میں بہت متاثر تھا، سب کچھ تھا. ان کے وار کورسز جو ہے ان میں جو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، اور اسرائیل میں بھی اور یورپ میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی، جن میں دو نام ہسٹری سے شامل کیے جاتے ہیں، وہ ہے کارل وان کلوزوٹز کی آن وار، اور دوسری جو ہے وہ 5ویں صدی قبل مسیح کا سن زو جو چینی تھا. ان دونوں نے ایک چیز بتائی ہے جو کہ یہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہے ہیں، اپنے افسروں کو پڑھاتے رہے ہیں. اس میں ایک بڑا اچھا مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم کمزور ہو تو دشمن کی آنکھوں میں مضبوط ہو کر کے دکھو، تاکہ دشمن کی جرت نہ ہو کہ تم پہ حملہ کر سکے. لیکن جب تم مضبوط ہو جاؤ تو ایسا دشمن کو تاثر دو کہ تم کمزور ہو. تو ایران نے تو یہ سبق سیکھ لیا، امریکہ اور اسرائیل یہ سبق بھول گیا. اور ہوا یہی ہے کہ اس نے پچھلے سال جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی، اس نے اس سے بھی سبق لیا ہے، اور بہت بہترین سبق لیا ہے. اور جہاں جہاں سے اس کو امداد مل سکی تھی اس نے لی ہے، اور یہ تیاری کی ہے، اور یہ تیاری کر کے اس نے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا ریڈی رکھا ہے. جن جن کے آپ نام لے رہے ہیں، جن جن کی رینجز ہیں، ابھی تو اس میں سے کچھ چیزیں صفحے پردے سیمی پہ آئی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے گیسنگ وار رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ان کی تیاری ہے، اور یہیں پہ مار کھائی ہے امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے. اچھا امریکہ کے پاس سر اب آپشن ایک وہ اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اپنی فوجیں وہ اتار دیں ایران میں، اور خارق کے جزیرے پر قبضہ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس کی کوئی پاسبلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھو، پاسبلٹی تو کسی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کو 25 اپریل 1980 یاد رکھنا چاہیے، جبکہ ایرانی طالب علموں نے پورے امریکی ایمبیسی کے اوپر محاصرہ کر کے ان کے جتنے ڈپلومیٹس تھے سب کو یرغمال بنا لیا تھا. اور مطلب اس سے پہلے کیا تھا، لیکن 25 اپریل 1980 کو آپریشن لانچ کیا تھا اس وقت کے پریزیڈنٹ جیمی کارٹر نے. اور ایران میں تبس کے مقام کے اوپر انہوں نے اپنے 2 C-130 اور 8 نیوی کے جو ہے سی اسٹیلین ہیلی کاپٹر بھیجے تھے، جس میں مرینز بھی تھے، اور جس میں ان کی اسپیشل فورسز بھی تھیں، اور جس میں ان کے پیراٹروپرز بھی تھے، جتنی ان کی ایلیٹ فورس تھی وہ تھی. پلان یہ تھا کہ تبس پہ اتر کر کے اور اس کے بعد پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے اور پھر یرغمالیوں کو بچا کے لے آئیں گے. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے. ایک ہیلی کاپٹر ایک C-130 کے اوپر لینڈ کر گیا، اور جیمی کارٹر صاحب جو سچویشن روم سے سارا دیکھ رہے تھے، انہوں نے ابورٹ 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 کی کال دی، اور اپنے وہ سی اسٹیلین ایک تباہ کن C-130 کو چھوڑ کر کے باقی جتنے لوگ تھے وہ آخری C-130 میں وہاں سے راہ فرار لے کر جو ہے نا چلے گئے. تو ٹرمپ صاحب کو سبق لینا چاہیے کہ اتنا آسان نہیں ہے. بھیجیں وہ مرینز، لیکن ایرانی تیار ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ اس طرح سے تیار ہیں کہ وہ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، رسوا کر کے رکھ دیں گے. اور امریکی جو ہیں اور ایون اسرائیلی جو ہیں وہ باڈی بیگ سے اور ان سے بہت ڈرتے ہیں. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ باقی جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں، اور اس سے پہلے ہی وہ سرنڈر تو ظاہر نہیں کریں گے. ان کو فیس سیونگ چاہیے. پاکستان کا بھی انہوں نے سہارا اس لیے لیا ہے کہ وہ جنگ کسی طرح ختم کرائے، کیونکہ ان کو اور کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا سر آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس جنگ کا لانگ ٹرم آؤٹ کم آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، اور ایٹ دس مومنٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ آگے ڈومینیٹ کر رہا ہے، یا پھر اسرائیل اور امریکہ ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ تو اس وقت ڈومینیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا اتنا نقصان ہوا ہے اور ان کی عوام کو پتہ ہے.
वो चाहे जितना छुपाएं, लेकिन लोगों को पता है वहाँ से जो फिर भी चंद एक खबरें निकल रही हैं, पता ये चल रहा है कि बहुत तबाही मची है। अमरीकी जो है वो असलहा खाना जो है वो तकरीबन खाली हो चुका है। इकोनॉमी उनकी जो है वो डूब रही है। इसराइल को तो इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है, बल्कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू साहब जख्मी हैं, वल्लाह आलम। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि ईरान का इस वक्त पलड़ा भारी है, और ईरान ने देख लिया कि किस जो है ना, मतलब अल्लाह के शुरू को आती नहीं रूबाही, वो लोमड़ियों की चालों में नहीं आएगा, वो बातों में नहीं आएगा। वो अब पूरी तरह डिक्टेट करेगा कि आप पहले तो सारे सैंक्शंस उठाएं। दूसरे ये कि आप ने जो ये खामखा की जो है ना जंग हम पे लागू की, जितना आपने नुकसान किया उसका आप हर्जाना दें। दूसरे कि आप अभी जो है ना किसी सालिस और गारंटर्स की मदद से कसम खाएं कि आप आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तभी फतह है, और फतह इंशाअल्लाह हक की है। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला अभी जंगी सूरत हाल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक मरतबा फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।